اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة مع السقايا صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضور خطبہ فرما چکے ثم جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، پھر حضور پاک تشریف لے آئے نیچے اور آ کے مسجد الحرام میں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس روایت میں یوں مذکور ہے کہ فقام الیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مفتاح الکعبۃ فی یدہ، کعبۃ اللہ کی چابی جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی. اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمع لنا بین السقایۃ والحجابۃ. اصل میں حرم مقدس کے کام جو ہیں وہ تقسیم تھے. ایک تو تھا حرم شریف یعنی کعبۃ اللہ کا چابی بردار ہونا، اور اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی اور قیامت تک یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے گھر کی چابی اس کے پاس ہو. تو یہ ابتداء اسلام میں بھی بہت بڑا اعزاز تھا. اور اس دور میں بھی مشرکین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو چاہتے داخل کرتے اور جس کو چاہتے داخل نہ کرتے. اسی وجہ سے کعبۃ اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا تاکہ لوگ داخل نہ ہو سکیں. وہ اوپر کھڑے ہو جاتے، جن کو اجازت دیتے وہ سیڑھی سے آتے، اجازت نہ دیتے تو نہ آتے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں الحمدللہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ لولا قوم کو حدیث عہد بالاسلام، اگر تمہاری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی یعنی ان کا ایمان اسلام پکا ہو چکا ہوتا تو میری تمنا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا کے دوبارہ بناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی. آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کہ یہ حتیم کا جو حصہ ہے 7 ہاتھ کے قریب یہ کعبے کے اندر کا ٹکڑا ہے. لیکن قریش جب پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے کعبے کی دیواروں کو تنگ کر دیا اور یہ حصہ جو ہے کعبۃ اللہ کا باہر رہ گیا.
تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو بڑھا کے اس حصے کو بھی اندر شامل کروں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ زمین پہ رکھوں اور 2 دروازے نکالوں آمنے سامنے تاکہ لوگ ادھر سے داخل ہوں اور ادھر سے نکل جائیں۔ یہ تو تمہاری قوم نے اوپر کر دیا دروازہ تاکہ جس کو چاہتے ہیں داخل کر لیا، جس کو چاہتے ہیں داخل نہ کر لیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تمنا تو ہے، میں چاہتا تو ہوں لیکن کرتا نہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہے اس بات کو پھر پھیلائیں گے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کعبہ گرا دیا اور کعبہ گرا دیا اور کعبہ گرا دیا اور کعبہ بدل دیا، تو لوگوں میں چونکہ ابھی اسلام اور ایمان اتنا پختہ مضبوط نہیں ہوا تو خواہ لوگ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے علماء نے، فقہائے امت نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم ایسی جگہ موجود ہے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے، مسئلہ تو صحیح ہے لیکن بیان کرنے سے فتنے کا خطرہ ہے کہ لوگوں میں فتنہ ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے نہیں، تو ایسے مواقع پر اس کو اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے، کیونکہ عام آدمی کو ایک بات سمجھ نہیں آئے گی کہ دیکھو جی اللہ کا کعبہ گرا دیا، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ حضور کا منشا تو ہے کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا اور کعبۃ اللہ اپنی جگہ کے مطابق مکمل ہو جائے اور دروازے بھی 2 ہوں تاکہ داخلے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تمنا تو فرمائی لیکن عمل نہ فرمایا۔ بعد میں جب عبداللہ ابن الزبیر جو بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں اور یہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے بی بی اسماء، بی بی اسماء جو ہے یہ بی بی عائشہ کی بہن ہے، تو بی بی عائشہ جو ہے یہ بیوی بنی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بی بی اسماء کے جب آئے زمانہ عبداللہ ابن الزبیر کا، جب ان کا زمانہ آیا اور وہ مکے میں حاکم بنے، مکے کی تولیت ان کو ملی، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی کی تمنا کو پورا کیا۔ انہوں نے یہ دیوار جس میں میداب رحمت ہے یہ دیوار نکال کے 7 ہاتھ اندر شامل کیا اور دروازے 2 رکھے، ایک دروازہ جہاں ہے اور ایک دروازہ رکن یمانی کے قریب، اور دونوں دروازے جو تھے وہ نیچے لگا دیے تاکہ اس دروازے سے آدمی داخل ہوں اور 2 رکعت پڑھ کے اس دروازے سے نکل جائیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ ان کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حجاج ابن یوسف نے پھر ان کو نعوذ باللہ گرفتار کیا اور کعبۃ اللہ پر منجنیق سے گولہ باری کی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن الزبیر کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور حجاج ابن یوسف ظالم هذه الامہ اس کو اس کے بعد یہاں کا کنٹرول ملا تو اس نے حکم دیا کہ بھی کعبۃ اللہ کو پھر لوٹاؤ، جیسے قریش نے بنایا تھا اسی طرح رکھو کعبہ شریف کو، چونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن الزبیر کی یادگار جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے، تو اس نے پھر اسی دیوار کو توڑ کے پھر دیوار کو اندر کر دیا اور رکن یمانی والا دروازہ بند کر دیا اور سامنے والا دروازہ مبارک جو ہے اس کو اسی طرح اونچا کر دیا جیسے قریش کے زمانے میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے زمانے میں تھا۔ اور بہرحال اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا جی کہ میداب رحمت کے نیچے سے 7 ہاتھ، یعنی اگر آدمی پیمائش کرے تو 6 ہاتھ تو یقینی ہے، 7ویں ہاتھ میں شبہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 7واں ہاتھ جو ہے وہ تو بنیاد میں آ گیا ہے، باقی 6 ہاتھ ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو جب آدمی دل کرے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ لے، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کے کعبے کا اندر کا حصہ بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے تمنا فرمائی کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ حتیم میں چلی جاؤ، وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، یہ بھی تو کعبے کے اندر کا حصہ، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دروازہ کھلے تم اندر جاؤ، مقصد تو کعبۃ اللہ کے ٹکڑے کے اندر نماز پڑھنی ہے، چونکہ وہ بھی سنت ہے سیدنا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جیسے آپ باہر سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر طرف سے کعبے کی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اندر جانے کا موقع نصیب ہو جائے تو جدھر رخ کر کے نماز پڑھے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سارا ٹکڑا جو ہے یہ اللہ کے کعبے کے حکم میں ہے، چاہے یہ دیواریں قائم رہیں یا نہ رہیں، یہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کا حکم جو ہے من تخوم الارض، زمین کے نیچے سے لے کر آسمانوں تک یہ اللہ کے کعبے کا حکم ہے۔ یعنی اگر ہم ہوائی جہاز میں ہیں، اگر ہم فضا میں ہیں یا اگر ہم کسی اونچے مکان میں ہیں تو کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے وہ تو آسمانوں تک ہے، بس ہم اس طرف توجہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کی 3 خدمتیں بڑی مشہور تھیں۔ ایک تو تھی حجابہ یعنی چابی بردار ہونا، اور ایک تھی سقایا۔ سقایا کا معنی ہے کہ لوگوں کو زمزم پلانا، چونکہ اس دور میں زمزم کا یہ اعلیٰ انتظام تو نہیں تھا کہ مشینیں لگ جائیں گی، موٹر لگ جائیں گی اور اس کے بعد جناب زمزم کے پانی جو ہیں ایسے ٹھنڈے اور بغیر برف کے ٹھنڈے کیے جائیں گے۔ تو یہ تو اب دنیا میں جدید پلانٹ لگے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے جو اللہ کے گھر میں لگا ہے، جو مسجد الحرام میں لگا ہے۔ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اتنا بڑا پلانٹ ہے کہ وہ پانی کو ٹھنڈا کرے گا، وہی ٹھنڈا پانی جو ہے پھر باقاعدہ سرو کیا جائے گا، ہر جگہ وہ پانی پہنچے گا، اور اسی طرح پورے حرم کو، جو جدید حرم ہے الحمدللہ، اس کے پورے علاقے کو ٹھنڈا کریں گے۔ اور ابھی تو اس کی خدمات اللہ تبارک و تعالی اس حکومت رشیدہ کو جزائے خیر دے اور زیادہ سے زیادہ ان کے خدمات کی توفیق دے۔ یہ تو اتنے کام ہیں کہ دنیا گزر جائے گی لیکن اللہ کے حرم کے کام کبھی ختم نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی ماشاءاللہ صفا مروہ کا دروازے بڑھ رہے ہیں، اوپر پلیں بن رہی ہیں، بھی حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، نکلنے میں آنے میں زحمہ نہ ہو۔ اسی طرح اب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں تو بڑے بڑے تجاویز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اخلاص کے ساتھ اور کار خیر کے سر انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب حضور بیٹھے تو سیدنا علی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک چابی ہے میں لے آیا ہوں، لیکن آپ مہربانی کریں کہ سقایا جو ہے زمزم کا پلانا وہ تو پہلے سے ہمارے خاندان میں ہے، وہ تو پہلے سے حضرت عباس کے پاس ہے، تو آپ اگر مہربانی فرما کے یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تو ہمارے پاس 2 شرف ہو جائیں گے ہمارے خاندان کو کہ چابی بھی ان کے پاس تھی اور زمزم بھی ان کے پاس تھا۔ تو وہ حاجیوں کو زمزم پلاتے تھے، بڑے بڑے ڈول بھر کے، بڑے بڑے مٹکے، اس دور میں جو سادگی کا دور تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این عثمان ابن طلحہ، آپ نے فرمایا بھی وہ عثمان کہاں ہے جس کے پاس پہلے سے چابی تھی، اور یہ وہی عثمان ابن طلحہ ہے جس نے حضور پاک کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یعنی اس دور میں جب قریش کا دور تھا، جب کفر کا زور تھا، تو حضور پاک نے ارادہ کیا تو اس نے منع کر دیا، تو حضور نے فرمایا نہیں اسی کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ہاں کر مفتاح الکعبہ، یہ لو میں آج اپنے ہاتھ سے تمہیں چابی دیتا ہوں۔ الیوم یوم وفاء و بر، آج تو بھائی وفا کا دن ہے، آج تو بھائی خوشی اور نیکی کا دن ہے کہ اللہ نے مکہ فتح کر دیا ہے، اللہ پاک نے اسلام کو عزت بخشی ہے، تو میں تمہارے خاندان کو یہ چابی اسی طرح واپس کرتا ہوں، تم یہ چابی رکھ لو۔ تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے عثمان کو یہ چابی دے دی۔ اس حدیث میں اختصار ہے، بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان وہ دن تمہیں یاد ہے جب میں نے چابی مانگی تھی؟ تو عثمان نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے وہ دن یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو چھوڑو ان باتوں کو، تم نے تو ہمیں چابی نہ دی، لیکن یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن آئے گا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ انہوں نے کہا حضور بالکل یاد ہے آپ نے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا خذھا خالدتن تالدتن لا یاخذ منک الا ظالم، آپ نے فرمایا عثمان یہ لو چابی،
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے خاندان میں رکھے اور تجھ سے کوئی چابی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم، ورنہ چابی ہمیشہ تیرے خاندان میں رہے گی۔ تو حضور نے دعا بھی دے دی اور چابی بھی دے دی۔ یہ تھی شان رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ آج کتنا بڑا موقع تھا اور حضور جتنی بڑی سزا دیتے حق پر تھے، لیکن حضور پاک نے چابی لوٹا دی اور تمام قریش کے سردار قید ہو کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، قریشیوں، کون سا ظلم ہے جو تم نے میرے اوپر اور میرے صحابہ پہ روا نہیں رکھا؟ کون سا جبر ہے، کون سا ظلم ہے؟ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا گیا، مجھے نماز پڑھنے سے روکا گیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے منع کیا گیا، مجھے ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، پھر بھی تم لوگوں نے معاف نہ کیا، مدینے پہ چڑھائی کی۔ آج بتاؤ میں تمہیں کیا سزا دوں، تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک رحم والا بھائی جو فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، لیکن آپ کے بھائی تو ہیں، آپ کے رشتہ دار تو ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، اچھا آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کیا اور آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، چاہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو آزادی کے ساتھ جہاں مرضی آئے رہو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام آیا، جب رحمت دو جہاں آئے، تو زمین پہ بھی رحمت، کعبے میں بھی رحمت، ہر جگہ امان 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 کے فیصلے ہو گئے، کیونکہ اسلام تو مذہبی سلامتی کا ہے، ایمان تو نام بھی امن کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر امن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر سلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا قیامت تک کہ اگر اللہ تمہیں فاتح بنائے، تم اقتدار پہ آؤ تو ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتا، اقتدار پہ آنے کے بعد معاف کر دینا جو ہے وہ بہادری ہے، کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دو، یہ سب سے بڑا انتقام ہے اور سب سے بڑی بہادری ہے۔ حضور پاک نے وہ چابی پھر عثمان ابن طلحہ کو دے دی، یہ بنو شیبہ کے خاندان سے تھے۔ اب اس کے بعد وقال ابن جریر حدثني القاسم قال حدثنا حسان حجاج بن جریج في الآية قال نزلت في عثمان ابن طلحة قبض من رسول الله مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدا عثمان علیہ ودفع علیہ المفتاح۔ اب ابن جریج فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے عثمان ابن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ پہلے تو حضور پاک نے اس سے چابی لے لی اور اس کے بعد حضور کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے باہر آئے تو یہ آیت مبارک آپ کی زبان مبارک میں تھی، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے نزلت فی جوف الکعبۃ، گویا اللہ نے یہ قرآن کی آیت اس وقت اتاری جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر موجود تھے۔ حضور جب باہر نکلے تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور آپ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا، حضور نے فرمایا کہ یہ چابی جو ہے یہ چابی تم لے لو۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہے وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما سمعته يتلوها قبل ذلك۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کے اندر سے باہر تشریف لائے
تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ آیت مبارک تھی. کہتا ہے میرا ماں باپ حضور پہ قربان ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی یہ آیت آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنی تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں حدثنا القاسم قال حدثنا الحسین قال حدثنا زنجی ابن خالد الزہری قال دفعوا الیہ وقال عینوہ. آپ نے چابی بھی دے دی اور آپ نے فرمایا اس کی مدد بھی کرو. اور اب آپ نے مرتبہ من طریق القلبی النبی صالح ابن ابن عباس فی قولہ عز وجل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دعا عثمان بن طلحہ فلما اتاه قال ارنی المفتاح فاتاه به فلما بسط يده الیہ قام الیہ العباس قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت وأمی اجمعوا لی من السقایا فکف عثمان یده وقال رسول اللہ ارنی المفتاح یا عثمان فبسط يده يؤتي وقال العباس بسن كلمته الاولى وكف عثمان يده فقال رسول الله اسمع يا عثمان ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فهات فقال هاك بامانه الله قال وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبه. اب اس حدیث مبارک میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور پاک نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ مجھے چابی دو. تو جب وہ چابی دینے لگا حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں اب یہ چابی ہمیں دے دیں. تو جب عثمان نے حضرت عباس کی یہ بات سنی تو پھر چابی روک لی. حضور پاک نے فرمایا کہ چابی دو. اس نے پھر چابی دینی چاہی اور حضرت عباس نے پھر وہی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں چابی بھی ہمیں دے دیں. اس نے پھر چابی روک لی. حضور نے فرمایا ان کنت تؤمن باللہ والیوم الاخر اگر تمہارا اللہ پہ یوم آخرت پہ ایمان ہے تو چابی مجھے دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چابی تو دیتا ہوں لیکن یہ امانت ہے آپ کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے لی. حالانکہ کوئی امانت نہیں بنتی تھی لیکن ایک ظاہری لفظ اس نے کہہ دیا. ورنہ آج تو حضور پاک فاتح ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے. اب کسی کا کیا حق ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ چابی میرے پاس ہے. اب تو اللہ نے حضور کو عزت دی، حضور پاک کو غلبہ دیا، اپنے پاک پیغمبر کی نصرت کی، مکہ فتح ہو گیا. حضور نے چابی دے لی. اس کے بعد کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلایا اور کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. فوجد فی الکعبۃ تمثال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام معه قداح یستقسم بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم اللہ وما شأن ابراہیم وشأن القداح. اب جب آپ حضور داخل ہوئے کعبے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں تمثال کہتے ہیں جیسے بت بنا ہوا، یعنی بالکل مجسمہ، جیسے مجسمہ بنتا ہے ایسے سیدنا ابراہیم کا مجسمہ ہے. اور وہ تینوں والی تھیلی جو ہے قدا جو ہے وہ بھی ہاتھ میں ہے. وہ جو کافر نکالتے تھے نا لکڑی ڈالتے تھے کہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بھی ان کے ہاتھ میں. حضور نے دیکھا فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ مشرکین پہ لعنت کرے. دیکھو ابراہیم کا فوٹو بھی بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑیاں بھی رکھ دی کہ آپ بھی یہی کام کرتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یاد رکھو یہ فوٹو لگانا، فوٹو بنانا یا مجسمہ سازی کرنا یا مجسمے بنانا یہ کافروں کا کام ہے، یہ مشرکین کا کام ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام. آج بھی آپ جائیں دنیا میں آپ دیکھیں، یورپ میں آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے میوزیم جو ہیں اس میں سب ممی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ مجسمے بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں لیڈر کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ رسمیں کافروں کی ہیں. افسوس یہ ہے کہ آج یہ رسمیں مسلمانوں میں بھی آ گئی کہ اب ہمارے مسلمان اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، مساجد میں بزرگوں کی، پیروں کی، مشائخ کی بڑی بڑی تصویریں لگاتے ہیں. حالانکہ یہ بات شریعت میں خلاف ہے.
اللہ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا ہے. یہ کوئی محبت کی علامت نہیں بلکہ یہ دلیل ہے شرک کی طرف جانے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ شرک جو ہے وہ شروع ہی انہی تصویروں سے ہوا ہے. ابتدا جو ہے نا شرک کی ابتدا شرک شروع ادھر سے ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بڑے اللہ والے بزرگ جو تھے فوت ہو گئے اور لوگ بڑے اداس تھے تو شیطان انسانوں کی شکل میں آ گیا. اس نے کہا کہ بھئی اللہ والے تو چلے گئے, اب جوں جوں وقت گزر جائے گا لوگ بھول جائیں گے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بزرگوں کی تصویریں بناؤ, گھر میں رکھو تاکہ بزرگوں کو دیکھا اور یاد کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تصویر بنانی تو نہیں آتی, ہم کیسے تصویر بنائیں؟ اس دور میں یہ کیمرے شیمرے یا یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. ابلیس نے کہا کمال کرتے ہو, یہ کام میں تمہیں کر کے دیتا ہوں. تو اب وہ تو انسانوں کی شکل میں تھا نا. اس نے پھر ودن و سواءن و یغوثا و یعوقا و نصرا جو بڑے بڑے 5 بزرگ گزرے تھے ان کی تصویریں بنا کے دے دی کہ دیکھو یہ ہے تمہارے بزرگ. ان نے دیکھو تو حیران ہو گئے کہ جی ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا کمال ہو گیا. انہوں نے کہا بس یہ گھر میں رکھ لو, صبح شام دیکھ لیا بزرگوں کو زیارت ہو گئی, ایمان تازہ ہو گیا, ان کی یاد بھی تازہ ہو گئی. ورنہ جوں جوں وقت گزرے گا لوگ تو بھول جائیں گے کون بزرگ تھا کون نہیں تھا, مر گیا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک. اب جناب وہ بزرگوں کا دور جب ختم ہوا اور ان کی دوسری نسل جوان ہوئی تو اب ابلیس نے ان کے دماغ میں ڈالا. اس نے کہا یہ جو تمہارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں مجسمے, تمہارا باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے, انہی کے آگے جھکتے تھے, انہی کے آگے کھڑے ہوتے تھے, انہی سے مانگتے تھے خیر خیرات اور سارے کام ان کے. تو ان کی وجہ تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. یہ اصل میں ابتدا ہے جو ابتدا چلی اور آج بھی پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے الا من ہداہ اللہ, مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی میں مبتلا ہیں. کسی نے پرس میں فوٹو رکھا ہوا ہے کہ جی بزرگ کا فوٹو ہے, سبحان اللہ, زیارت کر لی پھر جیب میں رکھ لے. کسی نے انگوٹھی میں فوٹو لگایا ہوا ہے, کسی نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پہ اپنے مرشد کی تصویر رکھی ہوئی کہ جب میں قرآن کھولوں تو پہلے مرشد کی زیارت کروں گا پھر اللہ کے قرآن کی زیارت. بعض لوگوں نے باقاعدہ گھروں میں بڑے بڑے فریم میں لگائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں. اور اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے مدارس میں, مساجد میں, عبادت خانوں میں, اپنے رہنے والی جگہوں میں اپنے مرشد اپنے شیخ, کیا ہے جی میرے بزرگ کی تصویر ہے. اب اس کے ساتھ لوگوں نے والدین کی بھی شروع کر دی کہ بھی جب بزرگوں کی لگانی ہے تو ہمارا ماں باپ ان کا کیا قصور ہے, لہذا جب باپ مر گیا تو باپ کی تصویر بھی ساتھ رکھ گئی. اب لوگوں نے ذرا اور ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ تو بیگم کی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. اور ترقی ہونی شروع ہو گئی ماشاءاللہ تو ملک کے جو لیڈر ہیں ان کی بھی تصویریں گھروں میں آ گئیں. اور ترقی ہوئی تو فلم سٹاروں کی تصویریں بھی گھروں میں آ گئیں. پھر یہ کام بڑھتا چلا گیا اور لوگ بھٹکتے گئے. ورنہ یہ چیزیں اسلام میں منع ہیں. اللہ کے پاک نبی نے ایسی چیزوں پہ لعنت بھیجی ہے. اور جن گھروں میں تصویریں ہیں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں, حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کا فرشتہ. ہاں ایک تصویر ہے مجبوری کی, جیسے مثلا آئیڈینٹی کارڈ ہے, آپ کے پاسپورٹ ہے, یہ مجبوریاں ہیں کہ پورے عالم میں ان کے بغیر سفر کرنا اور پہچان ہونا جو ہے مشکل ہے. تو یہ ہم دل میں یا جیب میں عبادت کے لیے یا عظمت کے لیے نہیں رکھتے, یہ ہم اپنے سفر کے لیے مجبوری کے لیے رکھتے ہیں. اور جب سفر ختم ہو جاتا ہے ہر آدمی جا کے صندوق میں رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اگر عظمت ہوتی تو پھر تو ہر وقت سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرتا. تو یہ چیزیں علماء نے مجبوراً اجازت دی ہے, ورنہ بغیر ضرورت چاہے والد کی تصویر ہے, چاہے بیگم کی تصویر ہے, چاہے بیٹے کی تصویر ہے, بھائی کی تصویر ہے. اچھا اب انگریز اور کافر اتنا بڑا دشمن ہے, وہ کہتا ہے کہ جی جب عورت حاملہ ہو جائے تو گھر میں کسی خوبصورت بچے کی تصویر لگائے, وہ جب اس کو دیکھے گی تو اس کا بچہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو ساری دنیا کالے سے گورے نہ بن جاتی.
خدا کے بندے یہ ساری باتیں ہیں. اصل کیا ہے؟ کسی طرح ایسی چیزیں آ جائیں گھر میں جن سے حضور پاک نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اس کے بعد حکم دیا ثم دعا بجفنۃ فیہا ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة. اب اس کے بعد حضور نے پانی منگایا، بڑا پانی منگا کے بھگو کے جتنی چیزیں مٹا سکتے تھے میرے پاک نبی نے مٹا دی، اور اس کے بعد جناب حکم دیا اور ان بتوں کو بھی اسی کے ساتھ مٹایا. پھر جو اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. مقام ابراہیم جہاں ہے نا اب یہاں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں بالکل یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا، یعنی جہاں دروازہ مبارک ہے اس دروازے سے 2 قدم آگے نیچے نشان بھی معلوم ہوتا ہے، تو اسی جگہ مقام ابراہیم تھا. یہ بعد میں ایسا ہوا، اتفاق ایسا ہوا کہ سیل آئی. سیل کا معنی یہ ہے کہ بارشیں ہوئیں اور پہاڑوں سے پانی گرا، حرم میں آیا تو مقام ابراہیم اس میں بہ گیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں اب ہے. تو بعد میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اب اس کو پھر ہم دیوار کے ساتھ لگا دیں یا اس کو اسی جگہ رہنے دیں جہاں اللہ نے پہنچا دیا ہے. تو سب صحابہ نے کہا کہ اس کو اسی جگہ رہنے دیں، اب دوبارہ پھر اس کو وہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کعبے کے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دیوار کے قریب ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو لہذا اگر یہ خود بخود دور ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو اس کو پھر اسی جگہ رکھا گیا اور اسی جگہ وہ قائم ہو گیا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا او شوطين ثم نزل عليه جبريل عليه السلام فيما ذكرنا برد المفتاح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها حتى فرغ من الآية وهذا من المشهورات ان هذه الآية نزلت في ذلك. اب اس کے بعد میرے آقا سرکار حرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. تو اب اس روایت میں ہے کہ حضور نے 1 چکر مبارک یا 2 چکر مبارک فرمائے کہ جبریل اترے اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہی بات مشہور ہے کہ اس آیت کا سبب نزول اور مقام نزول جو یہ ہے وسواء كانت نزلت فی ذلک او لا وحکمها عام. اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیت چاہے چابی کے بارے میں نازل ہوئی ہو لیکن اس کا حکم عام ہے جو ہر چیز کو شامل ہے کہ ہر بندہ امانت دار کو پہنچائے، چاہے وہ امانت حقوق اللہ میں ہے، چاہے وہ امانت حقوق العباد میں ہے، چاہے اس امانت کا تعلق اس کے اپنے بدن سے ہے. ہر امانت آت لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق پہنچایا جائے. اگر ہم نے دنیا میں خیانت کی تو اس کا بدلہ جو ہے پھر ہمیں قیامت میں دینا پڑے گا. ولہذا قال ابن عباس محمد بن الحنفیہ ہی للبر والفاجر ای ہی امر لکل احد. اچھا ہے یا برا ہے، ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب خدا کو دینا ہے، لیکن امانت جو ہے وہ امانت دار کو پہنچنی چاہیے. اب فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انہوں تعالیٰ بالحکم بالعدل بین الناس. اللہ نے حکم دیا کہ اگر کبھی لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو. کیا مانا؟ یعنی تم قاضی بن گئے، تم حاکم بن گئے، تم امیر بن گئے، یا تمہیں 2 آدمیوں نے کہا کہ بھئی ہمارا فیصلہ کر دو. اللہ نے فرمایا جب فیصلہ کرنا ہو عدل سے کرو، انصاف سے کرو، بغیر کسی رو رعایت کے. اور بین الناس سے کیا مانا؟ اگر مقدمے میں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے پھر بھی عدل کرو، کیونکہ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا بھی مسلمان ہے اس کی رعایت کر دو،
یہ نہیں کہ اچھا بھی ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اس کی رعایت کر دو. یعنی یقین فرمائیں آج بھی اگر ان 2 آیتوں پر عالم اسلام کے ملکوں میں عمل ہو جائے تو بالکل یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے اور تمام فتنہ اور فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ امانت والے کو دے دو. کیا مانا؟ جو جس عہدے کا مستحق ہے اسی کو وہ عہدہ دو. وزارت کا مستحق ہے تو اس کو دو. مشیر بننے کا مستحق ہے تو اس کو بناؤ. حاکم بننے کا مستحق ہے تو بناؤ. ہمارے یہاں تو اب یہ ہے نا جی کہ رواج ہے نا کہ جس کا تعلق ہے قبیلہ ہے پارٹی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ ہمارے بڑے بڑے ایم این اے جو ہے نا وہ بیچارے دستخط بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جو اتنی پڑھا ہوا ہوگا وہ ملک کے لیے قانون بنائے گا یا قانون پہ بحث کرے گا یا بجٹ کو سمجھے گا غریب. یعنی عجیب بات ہے. ہمیں تو آج تک بھئی یہ جمہوریت جو ہے نا سمجھ نہیں آئی. ہے ہی کوئی مؤنث قسم کا لفظ. تو ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کلرک رکھنا ہو تو باقاعدہ دیکھو کہ ایم اے کی ڈگری ہے کہ نہیں، کتنے نمبر لے کے پاس ہوا ہے، اور اس کی صلاحیت دیکھو، انٹرویو کرو، باڈی دیکھو، ظاہری شکل و صورت دیکھو، امتحان کرو. لیکن جنہوں نے جا کے مقننہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے ان کے لیے کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ جاہل ہو، وہ اسمگلر ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ چور ہو، بس وہ بس ملک کا شہری ہے جی، اس کو حق ہے. عجیب بات ہے. یعنی جنہوں نے اوپر بیٹھ کے قانون بنانا ہے وہاں تو بٹھا دو جاہل. یہ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک نواب صاحب کا ایک قصہ مشہور ہے، خدا جانے کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے، اللہ بہتر جانتا ہے تو سنی سنائی روایت نا، بعض سینہ گزٹ ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں، سچ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک خلیفہ بنایا تھا اور وہ خلیفہ صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ جاہل، اور وہ نواب صاحب کے مشیر بھی تھے. اسی مشیر کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے. اس بندے کو میں نے دیکھا ہے، وہ جو مشیر تھا، لیکن اس واقعے کا مجھے پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. بہرحال جب انہیں بنایا گیا تو انہوں نے جناب ملازمین بھرتی کرنے تھے، کچھ مجسٹریٹ اور کچھ مجسٹریٹ کے جو پی اے ہوتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، اہل مد ہوتے ہیں، ان کے آگے منشی سمجھ لو. اب لوگوں نے درخواستیں دی، کوئی بی اے، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے. اس دور میں تو بی اے میٹرک ایف اے بھی بڑے شاذ و نادر ہوتے تھے لوگ. تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ جو میٹرک پاس تھا اس کو تو ڈگری اور عہدہ دیا مجسٹریٹ کا، اور جو بی اے پاس تھا اس کو بنایا کلرک. یعنی جس نے بی اے غریب نے کیا ہوا تھا وہ تو بنا کلرک، اور جو میٹرک پاس تھا وہ جناب بن گیا مجسٹریٹ. اب وہ بات چلتے چلتے نواب صاحب تک بھی پہنچی کہ جناب یہ آپ نے کیسا آدمی رکھا ہے کہ میٹرک پاس کو مجسٹریٹ بنا دیا اور بی اے والے غریب کو کلرک لگا دیا. کم از کم اتنی اندھیر تو نہ ہو. تو نواب صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے بلایا مشیر صاحب کو، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت مجسٹریٹ تو کام کرتے نہیں، کام تو کلرک ہی کرتے ہیں نا. تو کلرک پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کرسی پہ تو کوئی احمق بھی بیٹھا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے جو کچھ کیا ہے بالکل انصاف کیا ہے، کیونکہ صاحب نے تو کام کرنا نہیں ہوتا. تمام فائلیں لکھنا، پڑھنا، شہادتیں قلم بند کرنا، صاحب تو بس قلم منہ میں رہ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے کہہ دینا ہے منظور نہ منظور. بس صاحب کو کیا ضرورت ہے پڑھے لکھے ہونے کی؟ صاحب تو کوئی احمق بٹھا دو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب یہ عالم ہو جائے تو پھر قیامت نہ آئے تو کیا ہو؟ یعنی ہم زراعت کا افسر اس کو بناتے ہیں جس شریف آدمی کو زراعت کے لفظ کے معنی نہیں آتے. وہ جب زراعت کا بن جائے گا افسر تو کیا خیال ہے زراعت ترقی کرے گی؟ حال دیکھ لو کہ آپ کا ملک زرعی ملک ہے، لیکن گندم بھی مانگتے ہو، آلو بھی مانگتے ہو، بصل بھی مانگتے ہو.
اور دیکھ لو یہاں قرآن کی برکات اور فیضان اور علم کی برکات بھی دیکھ لو کہ یہ وہ ملک ہیں جو صحرائے اعظم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ملک تمہیں گندم دیتا ہے. ایک تو قرآن کی برکت ہے، دوسرا ہر جگہ پر آدمی صحیح بیٹھے. یعنی آپ حیران ہوں گے جو مسلمانوں پہ، عالم اسلام پہ دشمن اعتراض کرتے ہیں نا، میں اللہ کے کعبے میں خوشامد نہیں، خوشامد کس بات کی کہ مجھے کوئی پیسے بڑھا دیں گے؟ خوشامد آخر کس بات؟ خوشامد کا یا تو کوئی فائدہ ہو نا جی، جب فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ خوشامد کا؟ یقین فرمائیں کہ انہوں نے جو اپنی شورا بنائی ہے، میرے خیال میں پوری دنیا میں چیلنج کریں مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں تقریباً 90 آدمی میں سے 45 جو ہیں پی ایچ ڈی. اندازہ کریں اتنے پڑھے لکھے لوگ کہ آخری ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی. جب پڑھا لکھا آدمی آئے گا تو فیصلہ صحیح کرے گا. ایک سیدھی سی بات ہے، اصولی سی بات ہے کہ اب آپ جناب بٹھا دیں، جیسے مثال مشہور ہے نا جی، ایک مولوی بیچارہ سبق پڑھا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑی داڑھی والا بڑا لمبا قد ہے، اوپر جناب ماشاءاللہ پگڑیاں شگڑیاں اور گلے میں پگڑیاں آ رہی ہیں. وہ مولوی ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا عالم آ رہا ہے، پتہ نہیں میری غلطی نہ پکڑ لے، میں جو پڑھا رہا ہوں یہ تو کوئی بڑا بزرگ آ گیا. تو اس نے طلباء سے کہا بھائی سبق بند کرو، حضرت کو بٹھاؤ، پانی لاؤ، شربت لاؤ، یہ کرو وہ کرو. بیٹھ گئے، طالب بند ہو گئے، بھاگنے لگ گئے کوئی پانی کے لیے. انہوں نے پوچھا حضرت آپ کا اس میں گرامی؟ تو اس نے کہا جی مجھے یوسف کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کتاب لے آئے تو یوسف ہی ہے. انہوں نے کہا لے آؤ بھائی کتاب، یہ تو مولوی یوسف ہے. یعنی جو یوسف بھی نہیں کہہ سکتا تو پڑھا ہوا کتنی ہوگا. اس نے کہا فکر نہ کرو، پڑھاؤ، میں پھر بڑا مولوی ہوں اس سے، یہ تو یوسف ہے. تو اس لیے جب آپ یوسف بٹھا دیں ہر جگہ تو فیصلہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی زندگی میں پولیس میں رہے، اٹھ کو زراعت میں بٹھا دو، زراعت والے کو اٹھا کے پولیس کا افسر بنا دو، ساری زندگی وہ بارڈر پہ لڑتا رہے، اس کو حاکم بنا دو، تو اندھیر ہوگا اور کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق رسول اللہ، میرے مدنی نے سچ کہا. حضور نے فرمایا جب امور غیر اہل لوگوں کو ملیں گے تو پھر قیامت کا انتظار. حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ جب ایک وقت آئے گا، فرمایا تمہارے حاکم، تمہارے افسر جو ہیں وہ برے اور شریر لوگ بنے. جو دنیا کے شریر لوگ ہوں گے وہ تمہارے عہدے پہ آ جائیں گے. اور فرمایا اغنیاؤکم بخلاؤکم، تمہارے دولت والے بخیل ہو جائیں گے کہ رشوت دینی پڑے تو 1 کروڑ دے دیں گے، مسجد میں 1 لاکھ بھی نہیں لگائیں گے. کسی الیکشن میں خرچ کرنا پڑے تو 2 کروڑ لگا دیں گے بدبخت. انہی کو کہہ دو کہ تیرے گھر کے قریب خدا کی مسجد برباد ہے، اس پہ 10,000 روپیہ لگا دو، کیا کہ جی دعا کرو انشاءاللہ محلے والوں کو بلائیں گے. وہاں بدبخت محلے والوں سے چندہ مانگے گا. حضور نے فرمایا جب تمہارے غنی بخیل بن جائیں اور تمہارے افسر شریر بن جائیں، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مولوی جو ہیں وہ ریاکار بن جائیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تقریریں کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے متقی پرہیزگار بنیں گے، ورنہ ان کے اپنے گھر میں کوئی پرہیزگاری اور تقویٰ نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات جب عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فرمایا فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر قبر زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے. فرمایا پھر بہتر ہے کہ موت آ جائے تاکہ ہم فتنوں سے بچ جائیں. آج ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نہیں؟ ہر معاملہ عورتوں کے سپرد ہے کہ نہیں؟ عورت مر جائے تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے، کوئی ولی اللہ مر جائے تو اس کو تو اتنا نہیں روتے تم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم بالکل آخری حدوں پہ آ گئے. اس کے بعد جناب فرماتی ان هذه الآیت انما نزلت فی الامراء یعنی الحکام بین الناس. یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو امیر ہیں، جو حاکم ہیں، جن کو اللہ نے فیصلے کی قوت دی ہے.
وفی الحدیث ان اللہ مع الحاکم ما لم یجرف اذا جار وکلہ الی نفسہ. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں حاکم کے ساتھ ہوتا ہوں، معیت علمی معیت نصرت، جب تک وہ حاکم کسی پہ ظلم نہ کرے. جب وہ ظالم بن جاتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہوں. انجام یہ ہوتا ہے کہ ظلم کرتے کرتے خود بھی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جب اللہ کسی کو چھوڑ دے تو وہ کہاں جائے گا؟ اور اس کے بعد فرماتی وفی العصر عدل یومن کا عبادت 40 سنتن. اسی طرح آثار میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دن انصاف کرنا جو ہے وہ 40 سال کی عبادت کے برابر ہے. یعنی 40 سال عبادت کرے اور ایک دن انصاف کرے، کیونکہ یاد رکھو انصاف سے دنیا قائم ہے اور ظلم سے دنیا ختم ہوتی ہے، فنا ہوتی ہے. تو جب عدل کریں گے تو دنیا قائم ہوگی، اس میں کروڑوں عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو اتنا بڑا دیتی ہے کہ 40 سال کی عبادت کے برابر ہے. وقوله تبارک و تعالیٰ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان یأمرکم بہ من اداء الامانات والحکم بالعدل بین الناس وغیر ذلک من اوامرہ وشرائعہ الکاملہ العظیمہ الشاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ امانت ادا کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم فیصلے عدل سے کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر. اللہ کی شریعت کاملہ ہے، اللہ کی شریعت عظیمہ ہے، اللہ کی شریعت ایسی ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، یعنی سب سے بہتر فیصلے کرنے والا. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اس سے بہتر تمہیں کون نصیحت کر سکتا ہے، اس سے بہتر تمہیں کون اچھی ہدایت دے سکتی ہیں. اور ان اللہ کان سمیعا بصیرا اے سمیعا لاقوالکم بصیرا بافعالکم. اللہ نے فرمایا میں سننے والا، دیکھنے والا. کیا مانا؟ عدل کرو گے تب بھی دیکھ رہا ہوں، ظلم کرو گے تب بھی دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے ڈرو گے تب بھی دیکھ رہا ہوں. رشوت، اقربا پروری، برادری، قومیت کے تابع فیصلے کرو گے تب بھی میں دیکھ رہا ہوں. میں ہر بات تمہاری سننے والا بھی دیکھنے والا بھی. کیا مانا؟ جیسا عمل کرو گے پھر اسی طرح جزا دوں گا. یعنی یجازی کلن بعملہ المحسن باحسانہ والمسیء باساءتہ، تاکہ قیامت والے دن اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ بھی اچھا ملے گا اور برے کام کرنے والوں کو سزا بھی جہنم کی دوں گا. كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثنا عبد الله بن حية عن يزيد بن ابي حبيب ان بالخير النقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير، ہر چیز کے دیکھنے والے. اس کے بعد وقت قال ابن ابي حاتم حدثنا يحيى القزويني قال انبانا المقري يعني ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري قال حدثني ابو يونس سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الى قوله تعالى ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ويضع ابهامه على اذنه والذي تلي على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع اصبعيه. کہتی ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارک پڑھی، اور جب یہ آیت مبارک پڑھی تو آپ نے کانوں پہ یہ ابہام اور یہ انگلی جو ہے آنکھوں پہ رکھی اور کہا. اسی طرح میں نے دیکھا تھا کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر قول کو سننے والے ہیں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں. تو پھر حضرت ابی ہریرہ بھی اسی طرح نقل کرتے تھے جیسے انہوں نے سنا اور دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وقال ابو زکریا
وصفه لنا المقري وذا أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وابو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير والله تعالى أعلم وعلمه أتم. کہتے ہیں جی کہ جو مرغیاں وغیرہ یا جانور کافروں کے ملک سے ذبح ہو کے آتے ہیں وہ حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں. بھائی کافروں کا بھی فرق ہے. اگر تو اہل کتاب کا ذبیحہ ہے یعنی ذبح کرنے والے یہود ہیں یا نصرانی ہیں تو ان کا ذبیحہ تو اسلام نے حلال کیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ذبح کے وقت میں باقاعدہ ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، یاد رکھیں. لیکن اگر کوئی جیسے آج کل دنیا بدل گئی ہے، کوئی نصرانی بھی مذہب پہ نہیں رہا، اب وہاں ذبیح مشینوں سے ہوتے ہیں یا کرنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے اور وہ کسی طرح بھی کھانا جو ہے حلال نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ بسم اللہ کافروں کو نہیں آتی یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ یہود جو ہے نا باوجود اس کے کہ بڑی ملعون قوم ہے، بڑی غدار، بڑی مکار، بڑی ملعون، لیکن ذبح کے معاملے میں وہ آج اتنے پکے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا ہم مسلمان بھی پکے نہیں. نعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی ہم جب باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ہر جگہ اپنا کوشر جو ہے الگ رکھوایا ہوا ہے، ان کا گوشت الگ بکتا ہے، باقاعدہ ذبح ہوتا ہے اور وہ اتنی سختی سے پابند ہیں کہ ان کی کونسلیں ہیں جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ کریں وہ جانور تقسیم نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑے بڑے تجربے کار مسلمان ہمیں مشورہ دیتے ہیں جب ایئر لائنوں میں اب 13 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو آدمی مجبور ہے کھانا تو ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر سبزی وبزی نہ ملے تو ان کو کہہ دیا کریں کہ کچھ شرطیں ہمیں یعنی یہودیوں والا تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا اور صحیح ذبیحہ ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں کا اعتبار نہ کریں، کیا پتا کس نے ذبح کیا، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں. اور پھر جو حالات ہیں کہ مثلا ایک آدمی نے 1,00,000 مرغی روزانہ سپلائی کرنی ہو، 1,00,000 مرغی کو ذبح کرنے کے لیے کتنی ٹائم چاہیے؟ ایک مرغی کو ذبح کرنے کے لیے چلو آپ 1 منٹ تو دیں، تو 1,00,000 منٹ کتنا بنتا ہے حساب ذرا گھر میں بیٹھ کے کر لیں کہ ویسی سپلائی کیسے کر سکتے ہیں. پھر وہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک ٹیپ لگا دیتی ہیں وہ چلتی رہتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، اور ادھر سے وہ جناب پٹڑی پہ جانور چل رہا ہے اور وقت پہ کٹ رہا ہے اور ذبح ہو رہا ہے اور جا رہا ہے. لیکن بہرحال اب الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر تو کافی انتظام ہو گیا ہے. جو وطنی ہیں جو یعنی اس ملک میں ہیں وہ باقاعدہ ذبیحہ ہیں، اس کو آپ اطمینان سے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. پوچھ لیں کہ بھئی یہ یہاں کی ہے وطنی ہے، وہ کہہ دے تو ٹھیک، اس پر کوئی ڈرنے کی بات نہیں. جو باہر کی ہے اس کا احتیاط. اچھا اور ایک بات اور بھی ہے جو ہم لوگ بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا جی مرغی عام کہتے ہیں بھی ہمیں ذبح کر کے دے دو، تو وہ ہمارے سامنے ذبح کرتے ہیں، تو وہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ ابھی اس کا خون پوری طرح نہیں نچڑتا کہ وہ گرم پانی میں ڈال دیتا ہے، گرم پانی میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے پر بھیگ جائیں اور اب مشین میں دیتا ہے پر صاف کرنے کے لیے، وہ جلدی سے صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی غلطی ہے کہ اس کا خون اچھی طرح نچڑ جائے. اگر خون رگوں میں ہے اور آپ نے گرم پانی میں ڈالا خون تو واپس چلا جائے گا اندر. اس لیے یہ بھی احتیاط کیا کریں. ہمارے بہت سارے بھائی خود ذبح کرواتے ہیں، ہم بھی خود ذبح کرواتے ہیں، تو اس کو کہہ دیں کہ بھائی اس کو رہنے دو، اچھی طرح خون نچڑ جائے تو پھر یا بھائی بس ہم ایسے صاف کر لیں گے، پانی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے بہرحال کیونکہ ذبیحے کا معاملہ جو ہے یہ بڑا مہم ہے اور بڑی احتیاط رکھیں. آدمی کے اندر اگر حرام چلا جائے تو پھر نہ نمازیں قبول، نہ دعائیں قبول، نہ عبادت قبول اور نہ ہی کوئی عبادت میں لطف آتا ہے بندے کو. بہرحال پوری احتیاط کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں جی کہ سید خاندان کی لڑکی سے
اگر کسی غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی بالکل ہو سکتا ہے. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ سید تو کوئی قوم ہے ہی نہیں دنیا میں. ایک بات یاد رکھیں، سید کوئی قوم نہیں. سید تو لقب ہے. سید مانا سردار. جیسے حضور نے فرمایا کہ آنا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار. یا جیسے حضور نے فرمایا کہ حضرت حسن حسین جو ہے وہ بھی قیامت میں جنت میں سردار ہوں گے. تو یہ لقب ہے. قوم تو قریش ہے. قوم جو ہے وہ حضور کا قبیلہ کیا ہے؟ قریش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ تھی بنو ہاشم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرشی اور ہاشمی ہیں. سید جو ہے وہ لقب ہے. ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک قومیت کا کوئی اعتبار نہیں. انما المؤمنون اخوۃ، تمام کلمے پڑھنے والے بھائی ہیں. اور حضور نے فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے. لہذا اور قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے، قومیں بنائی، یہ قریش ہے، یہ سردار ہے، قریب ہاشم ہے، بنو وائل ہیں، بنو ثقیف ہیں، یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہیں، یہ افغان ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ بلوچ ہیں. اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں، ملنے جلنے میں آسانی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو جتنا مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو لہذا شریعت میں کوئی منع نہیں. سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے. لیکن علماء نے ایک مشورہ لکھا ہے کہ برابر کے خاندانوں میں رشتہ کرو تو بہتر ہے. سمجھا کرو مسئلے. یعنی یہ نہیں کہ ناجائز ہے، جائز تو ہے، لیکن اگر کف وہ ہو، یعنی دونوں میاں بیوی کا خاندان برابر سرابر ہو تو زیادہ بہتر ہے. ان کا پیشہ بھی برابر برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ تھوڑا بہت اگر یہ اونچ نیچ ہو تو آگے جا کے خدا کی قدرت ہے کہ رشتے نبھتے نہیں. جیسے کہ حضور نے بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو. حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے. حضور نے اپنی پھوپھی کی لڑکی بی بی زینب کا نکاح کر دیا. اب نکاح تو ہو گیا، لیکن بی بی زینب اور حضرت زید کی کبھی نہ بنی، انجام طلاق ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر برابر کے رشتے کیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جہاں تک جائز کا تعلق ہے، ہر مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. کہتے ہیں جی قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے، جس میں سوال کیا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل. تم نے تو لکھا ہی عجیب ہے ھذا رجل. ھذا رجل نہیں ہے، ھذا الرجل. تو پہلے جب لکھنا نہیں آتا یار مسئلہ کیا سمجھو گے، کیا کرے آدمی. بہرحال حضور ہر قبر میں تشریف نہیں لے آتے. جیسے کہ آدمی جس نے ساری زندگی کعبہ نہیں دیکھا، جب نماز پڑھے گا تو کیا کہیں گے، کس طرف؟ تو اسے تو کعبہ دیکھا نہیں، میرے کعبے کی طرف کا کیا مانا؟ کیونکہ کعبہ اتنا مشہور ہے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. حضور پاک کی ذات بھی اتنی مشہور ہے کہ قبر میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور باقاعدہ حدیث میں لفظ ہے الذی بعث فیکم، کہ وہ ذات جو تم میں نبی بنا کے بھیجی گئی. تو جب حدیث میں آگے تفسیر موجود ہے تو بلا وجہ جھگڑے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. وسیلے کے بارے میں مجھے تو آج تک کوئی حدیث نہیں ملی. سیدھی سی بات ہے، میں نے تو قرآن میں جتنی دعائیں دیکھی، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، لا الہ الا انت سبحانک، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من لدنک. مجھے تو کہیں وسیلہ نہیں ملا. آپ کو کہیں مل جائے تو مجھے مہربانی کر کے دے دیجیے گا. آپ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے. بالکل، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، تمام انبیاء زندہ ہیں، تمام شہداء زندہ ہیں، لیکن وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے. اس لیے ان کے احکام الگ ہیں، دنیا کے احکام الگ ہیں. ورنہ حیات میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. جب شہید زندہ ہے تو نبی کا درجہ تو کروڑوں درجے شہید سے بڑا ہے.
ایک طالب العلم آپ کا ہسپتال میں داخل ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب کی ظاہری باطنی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔